شعبہ خبر کی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وادی کشمیر میں کورونا وائرس کی صورتحال ابھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ معاملات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، تاہم سرکار کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو قابو کیا جا سکے۔ طبی معاملات میں جب بھی ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو عام لوگوں کی نگاہیں رہتی ہیں طبی شعبے پر، اور اس میں خاص کر جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوہرا کا ایک اہم رول بنتا ہے، اور لوگوں کی نگاہیں بھی اسی ادارے پر بنیادی طور رہتی ہیں، اگرچہ باقی اداروں میں بھی طبی سہولیات فراہم رہتی ہیں۔ اور یہی صورتحال ہے کورونا وائرس کے حوالے سے بھی۔ جب بھی اعداد و شمار یا سہولیات کی بات آتی ہے تو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوہرا کا نام بھی آتا ہے۔ پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے کووڈ کی جو دوسری لہر ہے اس کے تعلق سے ویکسینیشن کی امپورٹنس کیا ہے، اور مریضوں کے لیے سوہرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کس قسم کی سہولیات دستیاب ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایکس آفیشیو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ ڈائریکٹر سکمز پروفیسر ڈاکٹر اے جی آنگھر صاحب۔ آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک بنیادی جو طبی سہولیات ہے وہ اس کووڈ پیشنٹس کو فراہم کر رہا ہے، تو آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ مبشر صاحب، جو یہ کورونا کی وبائی صورت اس وقت ساری دنیا کو ہے، جی، اس میں ہماری جو یونین ٹیریٹری آف JNK ہے، اس نے بھی پچھلے 1.5 سال سے ہمیں اس لیول تک پہنچا دیا جہاں پہ ہم 1 سال کے اس لاسٹ والے عرصے میں جس کو کافی حد تک قابو میں رکھا تھا، آج سیکنڈ ویو کے ہوتے ہوئے پیشنٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جی، اور ہمارے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بھی لیول 3 کے جو مریض ہیں جی، وہ بتدریج آتے جا رہے ہیں۔ جی، اس وقت اگر دیکھا جائے گا، آج ہمارے پاس 302 ایسے مریض ہیں جو اس وقت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں زیر علاج ہیں۔ جی، جہاں تک شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا تعلق ہے، ہم نے جیسے لاسٹ ایئر کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ساتھ نان کووڈ پیشنٹس کا بھی مینجمنٹ کنٹینیو رکھا، آج بھی ہم اسی راہ پہ ہیں، اور ہم کینسر سے ریلیٹڈ، ٹراما سے ریلیٹڈ، باقی جو ایمرجنسی پروسیجرز ہوتے ہیں جی، جن کو آپریشنز کی یا انٹرونشنز کی ضرورت پڑتی ہے، ہم وہ نان کووڈ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کووڈ کو بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ جی، یعنی یہ کہا جائے کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی جو معمول کی سرگرمیاں ہیں اس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ کی وجہ سے بالکل اثر پڑا ہے، کیونکہ جو بیڈ اسٹرینتھ ہے جی، نان کووڈ مینجمنٹ کے لیے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ جی، ہم نے آج کی ڈیٹ میں 260 بیڈز جو ہیں صرف کووڈ کے لیے مخصوص کر کے رکھے ہوئے ہیں، جی، اور 260 کو ہم کراس کر کے 302 تک پہنچ گئے ہیں۔ سو اس سے ضروری جو ہے دباؤ نان کووڈ مینجمنٹ پہ بھی پڑتا ہے۔ اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے، جس میں مین پاور جو مینجمنٹ ہے یا اکوپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اسپیس ہے، بیڈس ہیں، ان وہ سب سب چیزوں متاثر ہوتے ہیں۔ ان سبھی چیزوں پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آپ نے کہا کہ لیول 3 کے پیشنٹس آ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جن کو وہاں پہ داخل کیا جاتا ہے، یہ لیول 3 کیسے سمجھائیں گے ہم ایک عام آدمی کو؟ کیا ہوتا ہے یہ لیول 3؟ مبشر صاحب، میں پہلے اس میں مفصلاً آپ کو جواب دینا چاہوں گا۔ جی، بالکل۔ کورونا کی تکلیف جو ہے ایک وائرل ڈیزیز ہے، جی، اور جو انویزبل ہے، ظاہری طور یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا، جی، جیسے باقی وائرسز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جی، یہ جو کورونا کا پینڈیمک 2019 کے نومبر سے چائنا سے شروع ہوا اور ساری دنیا اس کی زد میں آ گئی، اس میں ایسے لوگ تقریباً 80 to 82%۔ کاش میں مہنگی ٹکیا لے پاتی۔ مہنگی نہیں، فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے، بہترین جھاگ۔
रोज और चंदन सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश प्लस में समाई। फेना ही लेना। अब पाएं 10 रुपए फेना टिकिया पर 60 ग्राम मुफ्त। तक जी अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं पर वो सिम्टोमेटिक नहीं होते, जी उनमें ऐसी कोई अलामत, ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं होती, वो अपने आप अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं और साथ साथ में वे रिकवर भी करते रहते हैं। जी मगर इस दौरान ये जो लोग ये वायरस को स्प्रेड करते रहते हैं तो ये साइलेंट स्प्रेडर्स बनते रहते हैं। जी जो दूसरा प्रोपोर्शन है इसका 17 to 23%, वो लोग इस वायरस के इन्फेक्शन होने से सिम्टोमेटिक भी हो जाते हैं। अलामत जाहिर हो जाती हैं उनमें। उनमें जुकाम के अलामत, फीवर, बॉडी एक्स एंड पेन्स, जी गैस्ट्रोएंटेराइटिस लाइक इलनेस, डायरिया, वो लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। और भी ऐसी कोई तकालीफ जहां पे ये इन्फेक्ट हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, लिवर को, किडनीज को, लंग्स को होते हुए भी, जी इवन ब्रेन। तो जिस्म का हर एक जो एजा है वो हर एक मुतासर होते रहते हैं। वो जो 17 to 23% प्रोपोर्शन है जो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, उनमें से एक ऐसा चंक है जो 2 to 3% के करीब है, जिनकी अलामत बहुत हद तक सीवियर सिम्टम्स बन जाती हैं, जहां पे रेस्पिरेटरी फेलियर होने का डर रहता है। जब ये रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, इंसान का सांस फूल जाता है, इंसान सांस आराम से नहीं ले सकता, उसकी सैचुरेशन गिर जाती है, 94 से नीचे चली जाती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसका पल्स बढ़ जाता है, उसको फीवर और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो होता है सारी जिस्म में, वो पिक्चर सामने आ जाती है। तो एक स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। जब वायरल लोड इतना होगा कि ये लंग्स को इफेक्ट करते करते बाकी सारे जिस्म को इफेक्ट करता है, बाकी सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ऑर्गन्स इस हद तक इन्वॉल्व होते हैं कि वो तकरीबन फेल होने लगते हैं। उसमें लिवर, किडनीज, हार्ट, लंग्स, एज सच वाइटल ऑर्गन्स हैं जिन पे इस वायरस के उन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस का काफी सारा दबाव पड़ता है, जिससे ये ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब उस लेवल पे इंसान पहुंच जाता है, उसको हम लेवल 3 कहते हैं। उस लेवल 3 पे एक पेशेंट की जो जरूरियात होती हैं, जो उसके लिए अहम चीजें हैं, उसमें हाई डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन का करेक्ट, जहां पे ऑक्सीजन हो, जहां पे वेंटिलेटरी फैसिलिटीज हो, जहां पे रेस्पिरेटरी सपोर्ट की फैसिलिटीज हो, जहां पे बाकी ऑर्गन्स की फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वो सारी सहूलियात हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन पावर हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, जो इस लेवल 3 इलनेस को ट्रीट कर पाए। अगर इस लेवल 3 इलनेस पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये जानलेवा बन सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, अभी ये जो लेवल 3 वाले पेशेंट्स आते हैं तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी या फिर इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती होगी, उनको आईसीयू में दाखिल करना पड़ता होगा। तो सोवरा इंस्टीट्यूट में इस हवाले से क्या इंतजाम हैं? ऑक्सीजन किस कदर दस्तियाब है और आईसीयू बेड्स कितने हैं हमारे? मुबशिर साहब, लेवल 1 और लेवल 2 भी ऐसे मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो चाहे 1 लीटर या 2 लीटर या 10 लीटर की जरूरत भी पड़े, इवन 15 लीटर्स तक भी हम जो लेवल 2 की बात करते हैं वहां तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन जो है बेसिक मॉलिक्यूल है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। द रीजन फॉर दैट इज कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जो है ये एक उस फ्यूल की तरह काम करता है, जैसे पेट्रोल हो, गैसोलीन हो, जैसी गाड़ी होती है, जिसको मशीन को चालू रखने के लिए। बिल्कुल। तो हमारे जो सबस्ट्रेट हमारे जिस्म में ग्लूकोज है, जिसको हम अल्टीमेटली एटीपी की सूरत में एनर्जी के तौर यूज करते हैं, उसके बर्न करने के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन जब तक हमारे जिस्म को मिलता रहेगा, जब तक लंग्स में एल्वियोलर लेवल पे ये ऑक्सीजन और ये गैसवस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसवस एक्सचेंज होता रहेगा, तब तक इंसान का वजूद बिल्कुल ठीक है। बाकी रहेगा। जैसे भी ये गैसवस डिफ्यूजन जो है, इसका एक्सचेंज मुतासर होता है तो इंसान का वजूद जो है खतरे में आ जाता है। तो इसलिए ऐसी सूरत में चाहे लेवल 2 या लेवल 3 की इलनेस हो, वहां ऑक्सीजन जो है पहला फंडामेंटल मॉलिक्यूल है जो इसके इलाज के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ साथ फिर बाकी जरूरियात भी बढ़ती हैं। इसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है,
سپورٹو مینجمنٹ ہوتا ہے، چاہے انفلیمیٹری رسپانس کے لیے ہم اسٹیرائڈز بھی دیتے ہیں جی یا پیسیو امیونٹی دینے کے لیے کنوالسنٹ پلازما تھراپی بھی دیتے ہیں. اور جیسے بھی پیشنٹ کے جو علامات ہوتے ہیں، جو اس کے سائن سمٹمز ہوتی ہیں، ان کو گیج کرتے ہوئے، لیبارٹری پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے مزید ٹریٹمنٹ چارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. جو ایکسپرٹس اس میں ہوتے ہیں وہ ایک مریض کا انڈیویجول لیول پہ، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، آور ٹو آور بیسس پہ، منٹ ٹو منٹ بیسس پہ ان کی مانیٹرنگ کے حساب سے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کیسے مینٹین کرتے ہیں، اس کے لیے کیا دوائیاں دینی ہے، کڈنی فنکشنز کیسے مینٹین کریں، اس کے لیے کیا دوائیاں دینی ہے، لیور فنکشنز کیسے مینٹین رہیں گی، وہ دوائیاں دینی پڑتی. غرض ہر ایک اعضا جو بھی اس سے متاثر ہو اس کے مینٹین کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، ٹیکنیکل فورس، نرسز، جو بھی وہاں پہ عملہ ہوتا ہے، ملٹی اسپیشلٹی، وہ سب لوگ اس مانیٹرنگ کے حساب سے لیبارٹری پیرامیٹرز کو دیکھ کے ٹریٹمنٹ فردر ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں، انڈیویجول بیسس پہ انڈیویجولائز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کو، جنرلائز نہیں ہوتا. جی. تو ابھی بیڈز کی بات کی تھی ہم نے، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آکسیجن بیڈز یا آئی سی یو بیڈز کس قدر دستیاب ہیں؟ کہیں ڈیفیکلٹی تو نہیں ہو رہی ہے پیشنٹس کو؟ شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 1982 میں 250 بیڈ شروع ہوا تھا جی. اور ود ان 2 years اس میں 250 اور ایڈ ہوئے تو 500 بیڈڈ ہاسپٹل بن کے آیا تھا. جی. آج کی ڈیٹ میں یہ شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک ٹرشری کیئر ریفرل سینٹر ہوتے ہوئے یونیورسٹی کی لیول تک اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں پہ پوسٹ گریجویٹس، پوسٹ ڈاکٹرل کے اسکالرس اور باقی انڈر گریجویٹ لیول کی بھی ٹریننگ، اسٹڈیز اینڈ ادر تھنگس کا عمل جاری ہے. جی. اور ساتھ ساتھ میں اس کی بیڈ اسٹرینتھ بھی بڑھتی گئی. میں نے جب 2016 میں ایز ڈائریکٹر اس کا چارج سنبھالا تو اس وقت اس کی بیڈ اسٹرینتھ تھی 650. جی. پچھلے کئی سالوں میں جب بھی میں آیا ڈفرینٹ فیزز میں جی. تو میں نے کافی اسٹریس دیا اس کی بیڈ اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے. جی. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان کچھ سالوں میں نے اس کی بیڈ اسٹرینتھ کو ڈبل کیا ہے. جی. آج کل شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 1200 بیڈز کے آس پاس ہیں. جی. اور ان 1200 بیڈز میں سے 1015 جو ہیں بالکل آپریشن میں ہیں، بالکل یوز میں ہیں. جی. جو 200 اور بیڈز کی بات میں کر رہا ہوں وہ اسٹیٹ کینسر انسٹیٹیوٹ اور میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہیں، جن کو ہم بتدریج آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں اور فنکشنل بنائیں گے ان کو. کریکٹ. جی. آکسیجن کے حوالے سے اس میں اس شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں یہ سب کے سارے بیڈز جو ہیں آکسیجن کی سہولیات سے پورے 1000 بیڈ جن کی ہم میسر بات ہوتے کر رہے رہتے ہیں. ہیں. جی. پرٹیکولرلی فار کووڈ مینجمنٹ ہم نے ابھی تک 260 بیڈز کو مخصوص رکھا تھا. جی. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتا دیا 302 تک پہنچ کہ گئے. یہ ہمارا جو فگر ہے اس وقت وہ 302 کے آس پاس ہے. جی. 302 کا فگر ان پیشنٹس کو ملا کے ہے جو کووڈ پازیٹو ہو کے ٹریٹمنٹ کے انڈر ہیں اور اب کووڈ نگیٹو ہوئے ہیں. ان کے ٹیسٹ جو ہے اب ریپیٹ نگیٹو ہے مگر ابھی داخل ہیں مگر ابھی بھی داخل ہیں بیکاز ان کو ابھی بھی سپورٹو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. جی. وہ نگیٹو ہوئے ہیں پر ابھی بھی سپورٹو ٹریٹمنٹ پہ جاری ہے. جی. تو آکسیجن کی کمی کے تعلق سے کچھ خدشات پائے جا رہے تھے عوامی حلقوں میں، جو ہم ملک کی دیگر ریاستوں یا دیگر علاقوں کی صورتحال دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آکسیجن سپلائی کی کیا صورتحال ہے، خاص کر ود ریفرنس ٹو اسکمز؟ میں ان جنرل کہوں گا جو یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر ہے، یہاں کی گورننس ود آنریبل لیفٹنٹ گورنر سر سے لے کے آنریبل ایڈوائزرس، چیف سیکرٹری سر، فائنانشل کمشنرس، سب کے سب ڈویژنل کمشنر اور ڈی سی صاحبان اور ڈاکٹرس جس میں پرنسپل میڈیکل کالجز ہیں، میں ایز ڈائریکٹر شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، ہم سب نے ایک آرگنائزڈ طریقے سے اس بات پہ زبردست کافی ساری اسٹریٹجی کے ہوتے ہوئے آکسیجن سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے، اسی چین کنٹینیوس رکھنے کے لیے ایک باضابطہ اسٹریٹجی کام کی ہوئی ہے، جس میں پرنسپل سیکرٹری کامرس اینڈ انڈسٹریز بھی اس چین میں ہو، جو پرٹیکولرلی آکسیجن کی جو ڈیمانڈ ہے اور جس کی سپلائی ہے اس پہ برابر نظر رکھے ہوئے ایک گروپ کام کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوگی ریسنٹلی، اور اس سب کے سب ایسی اس سپلائی چین کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. اس وقت یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے میں
جو کمرشل لیول کا آکسیجن ہے وہ سپلائیز بند کی ہوئی ہے، بلکہ ساری میڈیکل آکسیجن سپلائیز جو ہے اس کو میڈیکل آکسیجن کی صورت میں سپلائی کیا جا رہا ہے. جی شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انفیکٹ کل ہی جو آنریبل ایڈوائزر بصیر خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں جہاں میں بھی تھا، جی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس اس وقت ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. جے اینڈ کے یونٹ میں 20 ٹن آکسیجن کیپیسٹی ہے جو بالکل باضابطہ اسٹینڈ بائی ہے. جہاں پہ بھی جس لیول پہ بھی ضرورت پڑے گی کسی بھی انسٹیٹیوشن کو تو آکسیجن کی کمی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں پہ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا تعلق ہے وہاں پہ ہمارے پاس اس وقت 3 آکسیجن کنسنٹریٹر پلانٹس کام کر رہے ہیں جی جو ہمیں 3250 لیٹرس 3250 لیٹرس کا آکسیجن پر منٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جو 24 آورس میں ہماری ڈیمانڈ ہے. ہماری ڈیمانڈ جو ہے 24 آورس میں 3.95 لاکھ لیٹرس کے آس پاس ہے فار 24 گھنٹے، تقریباً 4 لاکھ لیٹر کی کریکٹ. جی اس میں سے جو ہمارے 3 جنریٹر پلانٹس ہیں یہ ہمیں 1.95 لاکھ لیٹرس کا آکسیجن دیتے ہیں. مطلب 50% ہمارے وہاں پاس سے ہوتا اس ہے. کے علاوہ جی کچھ بلک سلنڈرز ہم 2 گیس ایجنسی سے لیتے ہیں، جی. جن میں جے کے گیس ایک ہے اور ایک گیس ایجنسی میاں گیس ہے، جن سے ہم یہ بلک سلنڈرز میں آکسیجن لیتے ہیں. جی. اور اس سے بھی ہمیں جہاں پہ بھی ڈیفیشنسی ہو ہمارے مینیفولڈز میں یا آکسیجن بینکس میں ہم اس کو وہ اسٹینڈ بائی یوز کرتے رہتے ہیں. جی. اس کے علاوہ میں نے لاسٹ ایئر یہ فورسی کیا تھا کہ آگے کی ضروریات پتہ نہیں اس پینڈیمک کے ہوتے ہوئے کیسے بڑھ جائیں گی، تو میں نے 2 اور کنسنٹریٹر پلانٹس لائے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے ہیں، جی. جن کو ہم انسٹال کر رہے ہیں. جی. ایک ان میں سے شاید 1 یا 2 دن میں پھر سے انسٹال ہو جائے گا، جی. اور ایک اور پھر اگلے 5-6 دنوں میں، جہاں پہ سول ورکس کا کمپوننٹ ہمارا جاری ہے. تو ود ان دس منتھ ہمارے 2 اور آکسیجن کنسنٹریٹر پلانٹ ان ایکشن ہوں گے، جی. جو کہ ہماری ساری ضروریات کو پوری کرے گا. پوری اور 4 لاکھ لیٹر جو ہم ٹوٹلی سیلف ریلائنٹ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اگر حالات زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کم سے کم شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نے یہ انشور کیا کہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی. چلیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، اس سے پہلے یہ قابو میں آ جائے صورتحال. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں پیشنٹس، ان کو ادویات کی ضرورت پڑتی ہے. آج کل بہت سارے ادویات کی نام جو ہیں وہ عام لوگوں کے بھی اذہان پر آگے ہیں، جیسے ریمیڈیسویر ہو گیا، فیویپراویر ہے، یا کلوروکوین ادویات دی جاتی ہیں. کیا یہ ان کو ہسپتال کے اندر ہی ملتی ہیں یا ان کو بازار سے لینی پڑتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں ہسپتال کے اندر تو ان کی دستیابی کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ مبشر صاحب، جو ادویات ہیں کورونا کے حوالے سے ہمارے شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک پروکیورمنٹ سسٹم ایسا ہے جو سارے ملک میں بذات خود ایک مثال ہے. جی. ہماری جو سپلائی چین ہے ایک مٹیریل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے، جس کا ایک سب سے بڑا سینئر پروفیسر ایک مٹیریل مینجمنٹ آفیسر ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، ہیڈ. تو اس کے ہوتے ہوئے اس کے اندر جو ہے بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو ہر ایک مالیکیول کے لیے، جو اکوپمنٹ کے لیے، باقی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک باضابطہ ایک آرگنائزڈ فورس ہے. اور ادویات کے لیے الگ ایک ونگ ہے، ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، پرچیز ڈپارٹمنٹ. آکسیجن بھی ایک ڈرگ ہے، ایک مالیکول ہے جس کا بھی ذکر ہم نے ابھی محصل کیا. جی بالکل. اس کے آگے پھر دوائیاں چاہے پیراسٹمال کی ضرورت ہو یا اسٹیرائڈز، ڈیکسامیتھاسون جو عام لفظوں میں سب لوگ جانتے ہیں آج کل. جی. دوسرا جو بھی انفراسٹرکچر اس کے لیے چاہیے ہو، جہاں پہ وینٹیلیٹرز یا اس کے ساتھ ساتھ وینٹیلیٹر کے ساتھ جو مانیٹرز کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ہم ایک مریض کی جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اور باقی جو انویسٹیگیٹو انفراسٹرکچر ہے وہ لیبارٹری پیرامیٹرز کے ہوتے ہوئے سی ٹی اسکین تک چلا جاتا ہے. ان لیبارٹری پیرامیٹرز کے ساتھ ساتھ دوائیوں کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس میں آکسیجن، جیسے میں نے فنڈامنٹل کہا، پھر پیراسٹمال، پھر اینٹی وائرل ڈرگس، اسٹیرائڈس، کنوالسنٹ پلازما تھراپی
اور سم اینٹی وائرل میڈیکیشنز لائک جیسے ریمڈیسیویر کا آپ جاننا چاہتے ہیں، مجھے پتا آپ کہاں کا اشارہ کر رہے ہیں. جی. تو پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ ریمڈیسیویر انجیکشن ہے یا ہائیڈروکسی کلوروکوین جس کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ دیکھیں گے جیسے کرونا کی یہ ایپیڈیمک شروع ہو گئی، پہلے یہ کہا گیا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے ونڈر ڈرگ ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ. جی بالکل. بٹ آستے آستے جب ہم نے دیکھا کہ یہ کسی کام کا نہیں ریسرچ پر سامنے آ گئی. بالکل. جہاں تک کورونا کا تعلق ہے، یہ ہائیڈروکسی کلوروکوین اس کے لیے کوئی افیکٹو میڈیسن نہیں ہے. بالکل. تو WHO نے اس کو اس کی لسٹ سے نکال دیا. جی. پھر ہم گئے کنوالسنٹ پلازما تھراپی پہ بھی، اس کا بھی دیکھا گیا کہ اتنا زیادہ رول نہیں ہے. ہاں کسی حد تک ہاسپٹل سٹے یہ کم کر سکتا ہے. ویسے ہی حال جو ہے ریمڈیسیویر کا ہے. WHO نے آف لیٹ اس کو بھی اس لسٹ سے خارج کیا ہوا، جہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ ریمڈیسیویر جو ہے اس کا علاج ہے، وہ سرٹنلی بات نہیں. پر جو ہم ڈاکٹر صاحبان جو مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یا جو ورلڈ لٹریچر کہتا ہے، ورلڈ لٹریچر اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ ریمڈیسیویر ہو یا کنوالسنٹ پلازما تھراپی ہو اور اسٹیرائڈس ہوں، یہ ایک سپورٹو ٹریٹمنٹ ہے جو ہاسپٹل سٹے کم کرتے ہیں یا پیشنٹ کی ریکوری میں کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں. پیشنٹ کی ریکوری اپنے امیون سسٹم سے ہوتے ہوئے اکثر زیادہ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ 82% آف پیشنٹ پاپولیشن جو ہے اپنے آپ ریکور کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں. تو یہ باڈی ڈیفنس کا میکینزم جو اپنا امیون سسٹم ہے ہمارا، بیسیکلی ریکوری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہم دوائیاں دیتے ہیں، جو بھی مالیکولز ہوتے ہیں، وہ سپورٹو کام کرتے رہتے ہیں. الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے. الٹیمیٹ کیور جو ہے وہ اس کا ویکسین ہی ہے. میں ویکسینیشن کی طرف بھی آنے والا تھا. میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے عام لوگوں میں کافی خدشات پائے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین لینے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو یہ انفیکشن ہو گیا، دے بیکیم کووڈ پازیٹو. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویکسین کس قدر افیکٹو ہے اور اس سے کس حد تک بچاؤ ممکن ہے کووڈ سے؟ مبشر صاحب، میں یہاں پہ ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہم سب جانتے ہیں جب سے انسان اس زمین پہ آیا ہے، یہاں اس نے بہت سارے تکالیف جیلے ہیں، فیس کیے ہیں. ان میں وائرل تکالیف بھی ہیں. اسمال پاکس، میزلس، ڈپتھیریا، پرٹوسس سے لے کے جاپنیز انسیفلائٹس، سوائن فلو، ایبولا اور اب کورونا. جیسے بھی ہم نے یہ، میں اب صرف وائرل ایپیڈیمکس کی بات کروں گا. ان سارے وائرل تکالیف کے اگینسٹ انسان نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ ویکسینز پروڈیوس ڈسکور کی ہیں اور اپنائے. اور انہی ویکسینز کی وجہ سے ہم جو آج کل محفوظ ہیں اسمال پاکس سے، پولیو مائلائٹ سے، اور باقی جو تکالیف میں نے ابھی ذکر کیے. مگر یہ ویکسین ڈیولپ کرتے کرتے سالوں سال لگ جاتے ہیں، ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں. چونکہ کورونا پینڈیمک جو ہے سڈنلی آیا، کوئی الارم نہیں تھی، سڈنلی ہو گیا، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گیا. تو اس نے ٹائم بھی ہمیں کم دے دیا. مگر اس کے باوجود بھی پچھلے 1-1.5 سال میں ہی ویکسین پہ اتنا کام ہو گیا کہ ساری دنیا میں ایمرجنسی اتھرائزیشن سے ہوتے ہوئے 5-6 قسم کے ویکسین اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں انڈر ڈفرینٹ برانڈ نیمز ہیں. چاہے جانسن کا ہے، ایسٹرازینیکا کا ہے، فائزر کا اپنا الگ ہے، ہمارا انسٹیٹیوٹ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے، بھارت بایوٹیک ہے، تو یا رشیا کا سپوٹنک ہے، چائنا کا کوئی اور ویکسین ہے. تو بہت سارے ویکسین جو ہے ایمرجنسی طور پہ اتھرائز ہو گئے اور اس وقت جو کلینکل یوز میں ہیں. کون سا ویکسین کس حد تک افیکٹو ہے، جو ہمارے اس وقت انڈیا میں ایسٹرازینیکا کا جو کوویشیلڈ ویکسین ہے یا کوویکسین ہے، ان کی ایفیکیسی جو ہے 76 سے آگے کچھ 80% تک ہے. اگر یہ 76 to 80% جو ویکسین اویلیبل ہے، اس کی ایفیکیسی اویلیبلٹی ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھرپور فائدہ لینا چاہیے. اس میں جو خدشات ہیں، اس سے کوئی یہ تکلیف ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے کوئی سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے اویلیبل نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے گا تو جہاں پہ بھی یہ ویکسینیشن سینٹرز ہیں، وہاں پہ ایڈورس ایونٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی سہولیات رکھی جاتی ہیں.
ہمارے شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بھی جہاں پہ ہم یہ ویکسین کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے ایڈورس ایونٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے باضابطہ انفراسٹرکچر رکھا ہوا ہے، مگر آج تک ہمیں اس کے یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کوئی ایڈورس ایونٹس ہوئے ہوں اور جو اس چیز کا شکار ہوگا. جو عوام میں خدشات ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے. میں اپنے آپ کے سامنے وہ مثال ہوں جس نے ساری جے اینڈ کے یونین ٹیریٹری میں پہلا ویکسین لے لیا. جیسے آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نے 16 جنوری کو لانچ کیا تھا، لانچ کیا تھا ویکسین کو. پروبیبلی آئی واز دا فرسٹ پرسن ان دا کنٹری اینڈ obviously in the Union Territory of JNK جس نے پہلا شاٹ لیا. وہ میں نے اس لیے لیا بیکاز آئی نیو اس ویکسین کی ڈیولپمنٹ کن مراحل سے گزری ہے، کن ٹرائل سے گزری ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس کس حد تک ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے ہیں. بینیفٹس اور رسکس کو آؤٹ وے کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو پہلے آفر کیا اور اس کے بعد میرے باقی رفیق دوست آ گئے. اور آج کل یہ سچویشن ہے کہ ہر کوئی آج کل ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہر کوئی ویکسینیشن چاہتا ہے اور جو ضروری ہے، انفیکٹ کرنا بھی چاہیے. جبھی ہم ساری پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر پائیں گے تبھی ہم اس پینڈیمک کو مٹا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ایک ویکسینیٹڈ پرسن ہے اگر اس کو کووڈ ہو گیا اور جو نان ویکسینیٹڈ ہے تو ان میں کتنا فرق رہے گا ان کے ٹریٹمنٹ میں یا ان کے رسپانس میں ٹورڈز کووڈ؟ یہ جو وائرسز ہوتے ہیں وائرسز میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی سٹرینز چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم نے آج ایک سٹرین یا ایک میوٹنٹ جو ہے اس کے خلاف ویکسین بنایا ہے اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت کافی کمپوزٹ اینڈ کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں جو پروٹین اسپائکس ہوتے ہیں جن کے خلاف جیسے یہ ویکسین بنائے جاتے ہیں جینیٹک ماڈیفیکیشن کر کے. چونکہ یہ ویری ہوتا رہتا ہے اس لیے ایک شخص کو جیسے ویکسین مل گیا اگینسٹ پرٹیکولر اسٹرین، وہ اس پرٹیکولر اسٹرین کے لیے اس کے پاس اس کے جسم میں اینٹی باڈیز بنتی رہیں گی اور جیسے اس کو ایسا کوئی انفیکشن ہو جائے گا تو اس کو اس سے فائٹ کر پائے گا. بٹ جو دوسری اسٹرینز آتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے اگر ایک شخص امیونائزڈ ہوگا ویکسینیٹڈ ہوگا تو اس کو جو باقی انفیکشن ہو گیا کسی اور اسٹرین سے کسی اور میوٹنٹ ایجنٹ سے اس میں سمٹومیٹالوجی ہوگی بہت کم ہوگی، سیویئرٹی آف دا ڈیزیز بہت کم ہوگی اور اس شخص کا جو اپنا فائٹنگ کیپیسٹی ہوگی وہ بہت حد تک بہت اچھا ہوگا اور ایونٹس الٹیمیٹلی ہوں گے جو ریزلٹ ہوگا وہ بیٹر ہوگا، اچھے سے اس کا مقابلہ کر پائے گا. کریکٹ ایز کمپیئر ٹو اگر کسی نے ویکسین نہ لیا ہو. کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوگی جو جان لیوا صورت کی شکل اختیار کرے. ڈاکٹر صاحب، ایک طبی ماہر کی حیثیت سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ لوگ دیگر امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ویکسین لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو انسٹیٹیوٹ میں ایسے لوگوں کو کیا کوئی مشورہ دیا جاتا ہے ویکسین لینے سے پہلے؟ ویکسین لینے سے پہلے ہر ایک شخص کا انڈیویجولی اس کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ اس کی کسی ڈرگ کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ الرجی تو نہیں ہے، کوئی اینافیلیکٹک ریئیکشن تو نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی ہائپر سینسٹیوٹی فینامنا تو نہیں کبھی دیکھا گیا ہے. تو اسی کے حساب سے اس کو انڈیویجولائز کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین کے ہوتے ہوئے اس کے کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی خطرہ تو نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو ہے، اگر کو ماربیڈیٹیز ہیں، کسی کو خدا نخواستہ کینسر کی تکلیف ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، اسٹروک کی پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپرٹینشن ہے، میٹابولک ڈس آرڈرس ہیں، ان لوگوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، ان کو پریفرنس دی جاتی ہے کیونکہ وہ ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں. جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے اسٹریٹجائز کیا کہ ہمیں کس پاپولیشن کو یہ ویکسین دینا پڑے گا، اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے پہلے ہائی رسک گروپ کو پریفرنس دی گئی ویکسینیشن کے لیے. پھر اس کا جو ایج لیول ہے وہ نیچے 45 تک لایا گیا. آج 1 مئی سے وہ جو لیول ہے 18 کی ایج پہ لایا گیا. بٹ دین we'll have to extend it to the children population also in due course of time. Because ہمیں ویکسینیٹ کرنا پڑے گا، امیونائز کرنا پڑے گا ساری پاپولیشن کو، گلوب کو جسے ہم کہیں، تبھی ہم اس پینڈیمک کو ڈیفیٹ کر پائیں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ہماری تو دعا یہی رہے گی کہ یہ جو پینڈیمک ہے جلد سے جلد اس روئی زمین سے ختم ہو جائے اور لوگ اسے محفوظ رہیں. بہرحال آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے، بہت ساری مفید باتیں بتائی آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چنانچہ آپ آج کل عدیم الفرصت بھی رہتے ہیں، آپ کے اوپر کافی لوڈ ہے، اور ہم نے کئی سارے لوگوں سے بات کی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے تعلق سے، جہاں پر کووڈ کا مسئلہ لیا ہم نے، تو بہت ساری ہیلدی رپورٹس آئی ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ سے، اس کے لیے آپ کو مبارکباد. میں جاتے جاتے ایک میسج ضرور دے دوں گا کہ اگر میں اپنے ساری بھائی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر ہم ماسک سے
सोशल डिस्टेंस से, बाकी जो इसके SOP से, लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस, जी, हमारी एजुकेशन और इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज को बहाल करना चाहते हैं, जी, इन सारे खदशात से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, वो वैक्सीनेशन है, जी, बिल्कुल। जिससे हम अपनी इकोनॉमी को फिर से वापस रिवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल। एजुकेशन को बहाल कर सकते हैं, जी। हमारी इंडस्ट्री को बहाल कर सकते हैं, मास्क से छुटकारा पा सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि लोग अपनी बारी पे अपना वैक्सीन डिस्टेंस ले को लें। कम करिए, नजदीक आ सकते हैं, जी। क्योंकि हम इंसान हैं, इन शॉर्ट हम हमें नॉर्मल जीना लाइफ, इकट्ठे हैं, नॉर्मल लाइफ जो है वो बहाल हो सकती है, नॉर्मल लाइफ रेस्टोर करने के लिए वैक्सीन ही वैक्सीन अल्टीमेट एक रास्ता है। तो बहुत शुक्रिया अगेन आपका डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इसके साथ ही यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। से करे बर्तनों की स्वच्छता। निप, इंडिया में बना गर्व के साथ।